بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پرام اندر کی بات فیاض راجہ کے ساتھ، اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کے اوپر۔ پاکستان میں دنیا بھر میں رہنے والے تمام پاکستانیوں کو میری طرف سے عید مبارک۔ اور آج کی اس خصوصی ویڈیو میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے عید کے اس خصوصی دن کے حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں، اور اس کے بعد عید کے بعد جو ہے وہ پاکستانی سیاست میں کیا گرمی ہوگی اور پاکستان تحریک انصاف کا ہدف کیا ہوگا آئندہ آنے والے دنوں میں 17 مئی سے جو ہفتہ شروع ہو رہا ہے۔ تو سب سے پہلے آج کے دن عید کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ پاکستان بھر میں جو ہے وہ اس وقت عید الفطر مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ جو ہے وہ منائی جا رہی ہے۔ کراچی، پشاور، اسلام آباد، کوئٹہ سمیت ملک بھر کے تمام جو چھوٹے بڑے شہر ہیں، وہاں کی مساجد، عیدگاہوں اور کھلے میدانوں میں نماز عید کے اجتماعات میں امت مسلمہ، مقبوضہ کشمیر، فلسطین سمیت ملک کی ترقی اور خوشحالی اور کرونا وبا کے خاتمے کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی ہیں۔ نماز عید کی ادائیگی کے بعد شہریوں کا اپنے مرحومین کی قبروں پر حاضری کے لیے جانے کا سلسلہ بھی جو ہے وہ جاری ہے۔ عید الفطر کے موقع پر تمام شہروں میں سیکیورٹی کے حوالے سے بھی جو ہے وہ سخت ترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ اس موقع پر وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے عید الفطر کے اس موقع پر اہل وطن اور ملت اسلامیہ کو مبارکباد دی ہے۔ عمران خان نے یہ کہا ہے اور قوم سے یہ درخواست کی ہے کہ عید پر کورونا SOPs پر عمل کریں۔ احتیاط جو ہے وہ دین کا حکم ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے۔ دوسری جانب جو قائد حزب اختلاف ہیں اور صدر مسلم لیگ نواز ہیں شہباز شریف، انہوں نے قوم سے فلسطین اور مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے خصوصی دعاؤں کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ کورونا وبا کو مد نظر رکھتے ہوئے عید پر احتیاطی تدابیر جو ہے وہ اختیار کی جائیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے بھی عید پر قوم کے نام اپنے پیغام میں کہا کہ ہم اپنے کشمیری اور فلسطینی بھائیوں کے لیے عید پر جو ہے وہ دعا گو ہیں۔ کرونا وائرس اور کمر توڑ مہنگائی کی وجہ سے عوام روایتی خوشیوں سے محروم ہیں۔ عوام سے اپیل ہے کہ عید سادگی سے منائیں۔ تو یہ پاکستان کی تین سیاسی جماعتوں کے جو تین بڑی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے رہنماؤں کی جانب سے جو بیانات آئے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھے۔ اب اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کہ عید کے بعد جو ہفتہ شروع ہونے جا رہا ہے 17 مئی، اس وقت جو ہے وہ پاکستانی سیاست کے اندر کیا گرما گرمی ہوگی، کیا نظر آ رہا ہے کہ پاکستانی سیاست جو ہے وہ کس رخ پہ جائے گی۔ تو اس حوالے سے کچھ اپڈیٹس آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ مسلم لیگ نواز کے جو صدر ہیں شہباز شریف، ان کی ضمانت پر رہائی اور لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے جو انہیں اجازت دی گئی کہ وہ علاج کے لیے بیرون ملک جائیں، ان کی یہ جو اجازت ہے وہ وجہ تنازع بن گئی، کیونکہ ان کو جو ہے وہ روک لیا گیا جو ہے وہ لاہور ایئرپورٹ کے اوپر، اور عید کے بعد ملک کی سیاسی عدت میں اسی حوالے سے جو ہے وہ اضافے کا جو ہے وہ امکان ہے۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ شہباز شریف کی ابھی قبل اور بعد از گرفتاری جو ضمانتیں ہیں ان کی درخواستوں سے وہ بخوبی آگاہ تھے، اور اکثر اجلاسوں میں انہوں نے اس کے اوپر اپنی ناپسندیدگی کا بھی اظہار کرتے رہے وہ، اور انہوں نے اپنے حالیہ دورہ سعودی عرب میں مذکورہ عدالتی فیصلوں کے بارے میں سنا۔ ان کی ناراضگی علم میں آتے ہی FIA نے شہباز شریف کو بیرون ملک روانگی سے روک دیا، اور منگل کے دن جب انہوں نے عوام کے ساتھ ٹیلی فون کے اوپر براہ راست بات چیت کی تو اس موقع پر انہوں نے شہباز شریف کو بیرون ملک جانے کی اجازت دیے جانے پر افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ اپوزیشن رہنما ملک سے فرار ہونا چاہتے تھے۔ حکومت شہباز شریف کے بارے میں اس سے پہلے اپنے پلان جو اس کے تھے اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کر چکی ہے، اور اب جو وزیر اعظم پاکستان ہے عمران خان، ان کے ایک جو قریبی معاون ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر شہباز شریف کو بیرون ملک جانے کی اجازت دیے جانے کے فیصلے پر عمل ہو جاتا ہے تو اس سے حکومت اور ان اقدامات کے پشت پر جو قوتیں ہیں ان کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہو جائے گا۔ عمران خان نے چند ماہ قبل مریم نواز کو بیرون ملک جانے سے روکنے کی واضح ہدایات دی تھی۔ رہائی کے بعد سے جو ہے وہ شہباز شریف نے اپنی سیاسی سرگرمیوں کو آہستہ آہستہ جو ہے وہ بڑھایا ہے۔ انہوں نے جو ہے وہ انہوں نے مختلف ممالک کے جو سفیر ہیں ان سے بھی انہوں نے جو ہے وہ ملاقاتیں کی ہیں، کچھ انہوں نے سیاسی شخصیات سے بھی ملاقاتیں کی ہیں۔ اسی دوران یہ بھی اطلاعات ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہیں آصف زرداری، ان سے بھی ملاقات کر کے جو ہے وہ اختلافات کو طے کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، دوسری جانب جو وزیر اعظم عمران خان ہیں وہ عید کے بعد جو ہے وہ شہباز شریف کے خلاف ایک سخت کارروائی کا جو ہے وہ ارادہ رکھتے ہیں، اور اس حوالے سے انہوں نے ہدایات بھی جو ہیں وہ جاری کی ہیں۔ حدیبیہ پیپر مل کیس دوبارہ کھولنے کے حوالے سے FIA اس کے جو ہے وہ حکومت کے پاس آپشن ہے، نیب کیسز تو جو ہیں وہ آلریڈی چل رہے ہیں، اور اس حوالے سے جو ہے وہ ابھی اپنے کارڈز جو ہیں وہ حکومت نے شو نہیں کیے کہ کیا وہ کورٹ جا رہی ہے یا دیگر معاملات جو دیگر ان کے پاس آپشن ہے اس کے اوپر عمل کر رہی ہے۔ بہرحال نام جو ہے وہ شہباز شریف کا جو ہے وہ ECL کے اندر ڈالا جا رہا ہے۔ اچھا، اسی طرح ایک جو ان کی اپنی پارٹی کے رہنما ہیں عمران خان کے جہانگیر ترین،
ان کے حوالے سے یہ اطلاعات ہیں کہ ان کو جو ہے وہ کچھ ریلیف دیے جانے کا امکان ہے. وہ ریلیف جو ہے وہ اب کیا ہوگا؟ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ حدیبیہ پیپر مل کا کیس جو ہے وہ اس کے دوبارہ کھولنے کی سیاسی وجوہات ہیں، لیکن تحریک انصاف کا دعویٰ ہے کہ سیاسی وجوہات ہی نہیں، اس کی کچھ قانونی وجوہات بھی ہیں. اور عمران خان کا جو احتساب کا نعرہ تھا وہ کیونکہ اس احتساب کے نعرے کو انہوں نے عوام کی نظر میں جو ہے وہ ثابت کرنا ہے، اس لیے وہ اس سے پہلے نواز شریف جو ہے وہ ملک سے جا چکے ہیں. اب شہباز شریف کو وہ کسی صورت جو ہے وہ ملک سے باہر نہیں دینے چاہتے، نہیں جانے دینا چاہتے. جہاں تک ریلیف کی بات ہے جہانگیر ترین کے حوالے سے، ان کے حوالے سے اطلاعات ہیں کہ ان کے پاس کیونکہ جو ہے وہ 40-50 کے قریب MNA MP ہیں جس بات کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، تو حکومت یہ چاہتی ہے کہ بجٹ جو اجلاس ہے اس کے اندر بجٹ جو ہے وہ آسانی کے ساتھ، طریقے کے ساتھ جو ہے وہ پاس کر لیا جائے. اس موقع کے اوپر جو اپوزیشن ہے وہ یہ دیکھ رہی ہے کہ جہانگیر ترین اور جو ان کا گروپ ہے اس کا کیا جو ہے وہ ریئیکشن ہوگا، رد عمل ہوگا. بجٹ اجلاس جو کہ نہایت جو ہے وہ نزدیک ہے، آج جو ہے وہ عید الفطر ہے اور 13 مئی ہے، اور جون کے پہلے ہفتے میں جو ہے وہ بجٹ اجلاس کا امکان ہے، یعنی کہ 20 سے 25 دنوں کی بعد کا کھیل ہے سارا. اس لیے جو ہے وہ سیاست میں حدت آئے گی. جہانگیر ترین انتظار کر رہے ہیں اس علی ظفر کی کمیٹی کا جو کہ بنائی گئی ہے ان کے معاملے کو دیکھنے کے لیے، جو کہ انہیں یقین دہانی کرائی گئی تھی حکومت کی طرف سے، پرائم منسٹر کی طرف سے، کہ ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ناانصافی جو ہے وہ نہیں ہونے والی. اب وہ رپورٹ کیا آتی ہے اس کے بعد جو ہے وہ اگلا جو لائے عمل ہے وہ طے کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے JUI کے جو رہنما ہے مولانا فضل الرحمان، انہوں نے 22 اور 23 مئی کو جو ہے وہ اپنی پارٹی کے مرکزی مجلس شورا کا اجلاس بھی طلب کر رکھا ہے. PDM کا اجلاس بھی ایکسپیکٹڈ تھا، لیکن انہوں نے اپنی پارٹی کا جو اپنی پارٹی ہے اس کی مجلس شورا کا انہوں نے اجلاس پہلے بلا لیا ہے. اور PDM کا جو پلیٹ فارم ہے وہاں سے اب لانگ مارچ، احتجاج اور اسمبلیوں سے جو اجتماعی استعفے کی جو کال کا معاملہ ہے وہ ذرا اب جو ہے وہ دشوار اور مشکل انہیں نظر آ رہا ہے. اس لیے انہوں نے اپنی پارٹی کا اجلاس بلایا ہے اور وہ بھی اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں. وہ دیکھ رہے ہیں کہ جہانگیر ترین کے ساتھ جو ارکان ہے وہ جہانگیر ترین کا جو معاملہ ہے اس کا اونٹ جو ہے وہ کس کروٹ جو ہے وہ بیٹھتا ہے، آیا کوئی ریلیف ملتا ہے یا جہانگیر ترین بھی جو ہے وہ کھل کر حکومت کے خلاف آتے ہیں. اس موقع کے اوپر جو ہے وہ PDM کے پلیٹ فارم کو ان کا جو ہے وہ متحرک کرنے کا ارادہ ہے. تاہم اب تک جو ہے وہ جہانگیر ترین نے کوئی انتہائی اقدام اب تک جو ہے انہوں نے نہیں اٹھایا. اب تک انہوں نے یہ یقین دہانی کرائی ہے حکومت کو کہ وہ حکومت کے ساتھ ہی کھڑے ہوئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے کچھ مطالبات ہیں جو انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ذریعے جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان تک جو ہے وہ پہنچائے ہیں. اچھا، دوسری جانب جو ہے وہ ایک چیز جو اور اہم ترین ہے وہ یہ بھی ہے کہ 17 مئی سے جو شروع ہونے والا قومی اسمبلی کا اجلاس ہے، یہ بھی ایک خبر ہے کہ 17 مئی سے عید کے یعنی کہ فوراً بعد قومی اسمبلی کا اہم ترین جو اجلاس ہے وہ بھی شروع ہونے والا ہے. اور اس کے اندر جو ہے وہ حکومت اور اپوزیشن جو ہے وہ مکمل طور پر ایکشن میں نظر آئیں گے، بڑے ایکشن میں. اور گمسان کا رن جسے کہنا چاہیے وہ پڑے گا. گرمی بھی بڑھے گی اور گرمی کے موسم میں سیاست کی گرمی بھی بڑھے گی. اور جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے حوالے سے جو صدارتی آرڈیننس آیا ہے، اور اسی طرح جو بیرون ملک پاکستانی ہیں یا دوہری شہریت کے جو حامل افراد ہیں ان کو جو ووٹ کے حق سے متعلق جو آرڈیننس آیا ہے ان کے بل بھی جو ہے وہ قومی اسمبلی کے اندر جو ہے وہ پیش کیے جائیں گے. تو یہ ایک جو ہے وہ عید کے بعد جو ہے وہ کیا سینیریو پاکستانی سیاست کے اندر جو ہے وہ بننے والا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا. اور ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ میرے سننے والوں کو، چاہنے والوں کو، دیکھنے والوں کو عید الفطر کی جو ہے وہ خوشیاں مبارک ہوں. اور جو مجھے پاکستان میں لوگ دیکھ رہے ہیں یا جو لوگ پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں سب سے میں مخاطب ہوں، ان سب کو عید کی خوشیاں جو ہیں مبارک ہوں. عید کے دن اپنا بہت زیادہ جو ہے وہ خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا. اور میری کوشش ہوگی کہ آج بھی جو ہے وہ میں آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں مختلف چیزوں کے حوالے سے. کچھ مزید اہم ترین معلومات ہیں جو آپ کے گوش گزار کرنی ہے. تو نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ خدمت میں حاضر ہوں گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ایک مرتبہ پھر عید مبارک. اللہ حافظ.